طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان عوام سابقہ افغانستان کی حکومت کا جھنڈا لے کر مختلف شہروں میں پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض نوجوان کچھ بڑے مقامات پر ان جھنڈوں کی تنصیب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں موجود خونی لبرلز کو ایک بہانہ مل گیا اور ان کی طرف سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ افغانستان کی عوام طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ افغان طالبان صرف اپنے جھنڈے کی حرمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض مقامات پر افغان طالبان نے ان لوگوں کو جنہوں نے سابقہ حکومت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے سختی کے ساتھ نپٹ رہے ہیں۔ سابقہ دور کی طرح افغانستان نے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی نہیں کیا اور نہ ہی قتل عام کیا، مگر اس کے باوجود بعض لبرلز کا خیال ہے کہ لوگ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ افغان کے لوگ کیوں جھنڈے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2001 سے لے کر اب تک جو نوجوان نسل ہے انہوں نے طالبان کا دور نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ اس تاریخی حقیقت سے آگاہ ہیں کہ افغانستان کا جھنڈا ماضی میں 50 بار تبدیل کیا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھنڈے کا ایک ہی رہنا ان کی وحدانیت اور ان کے قومی وقار کی نشانی ہے، مگر دیکھا جائے تو جب 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو طالبان کا جھنڈا بدل دیا گیا۔ کیا اس وقت بھی پاکستان میں موجود یا دنیا کے دوسرے ممالک میں موجود خونی لبرلز نے احتجاج کیا؟ انہوں نے اس وقت ایسا کیوں نہیں کہا کہ طالبان کا جھنڈا جو کہ امارت اسلامیہ کا جھنڈا ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے؟ اگر میں آپ کو افغانستان کے جھنڈے کی تاریخ بتاؤں تو شاید آپ یہ جان کر ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں۔ 1709 سے 1738 تک ہوتک ڈائنیسٹی کی افغانستان پر حکومت تھی اور ان کا جھنڈا بالکل سیاہ رنگ کا تھا، یعنی کہ ہمیں تاریخ میں جو سب سے پہلے لائن ملتی ہے جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا جھنڈا کس رنگ کا تھا، تو پہلا افغانستان کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا۔ 1747 سے 1842 تک دورانی سلطنت افغانستان پر قابض رہی۔ ان کا جھنڈا 3 پٹیوں پر مشتمل تھا جس میں 2 سبز رنگ اور درمیان میں ایک سفید رنگ کی پٹی تھی۔ دورانی سلطنت کا سرخیل احمد شاہ دورانی تھا۔ جب بارکزئی قوم نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے کسی بھی جھنڈے کو سرکاری جھنڈا نہیں قرار دیا۔ اس طرح آغاز میں سیاہ رنگ کا جھنڈا، پھر پٹیوں والا جھنڈا اور اس کے بعد کافی عرصے تک افغانستان کا کوئی بھی قومی جھنڈا نہیں تھا۔ 1880 میں جب عبد الرحمن خان نے حکومت سنبھالی تو افغانستان کا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا۔ یہ وہی عبد الرحمن خان تھے جن کے دور میں ڈیورنڈ لائن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ 1901 میں جب حبیب اللہ خان نے حکومت سنبھالی تو سیاہ رنگ میں ایک مسجد کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح سے جھنڈا ایک بار پھر تبدیل ہو گیا۔ امان اللہ خان نے جب اقتدار سنبھالا تو کچھ سال پہلے یہی جھنڈا چلتا رہا، مگر 1926 میں سلطنت عثمانیہ سے متاثر ہو کر جھنڈے کے ڈیزائن میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور مسجد کے گرد شعاؤں کا اضافہ کر دیا گیا۔ 2 سال بعد امان اللہ نے دوبارہ جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کیا اور محراب کا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ شعائیں ختم کیں۔ 1928 میں ایک بار پھر جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا۔ اس بار سبز، سرخ اور کالی پٹیوں کا اضافہ کیا گیا اور سیل بھی تبدیل کر دی گئی۔ کالا رنگ ماضی کے دور کی نمائندگی کرتا تھا، سرخ رنگ اس خونریزی کی نمائندگی کرتا تھا جو تیسری اینگلو افغان وار کے دوران پیش آئی، اور سبز رنگ اچھے مستقبل کی نمائندگی کے طور پر ڈالا گیا۔ 1928 میں ہی بادشاہ امان اللہ نے ایک بار پھر جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کیا اور افقی پٹیوں کی بجائے 3 رنگوں کی عمودی پٹیاں ڈالی گئیں۔ سیل ایک بار پھر تبدیل کی گئی اور گندم کے ڈھیر کا اضافہ کرتے ہوئے سورج کا اضافہ کیا گیا۔ سورج اس چیز کا سمبل تھا کہ سلطنت کا سنہری دور شروع ہو چکا ہے۔ اس طرح بادشاہ امان اللہ کے دور میں ہی کئی بار افغانستان کے جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا۔ 1929 میں ایک بار پھر جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا۔ اس بار ایک ستارے کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ سیل میں دوبارہ تبدیلی کر دی گئی۔ 1929 میں ہی ایک بار پھر جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کرتے ہوئے سیاہ رنگ کی ایک مختلف نوعیت کی سیل لگا دی گئی۔ 1929 میں جب عنایت اللہ خان نے اقتدار پر قابض ہوا تو سیل کو تو برقرار رہنے دیا، مگر جھنڈے کا رنگ بالکل سیاہ کر دیا گیا۔ حبیب اللہ خان کلاکانی نے جب 1929 میں اقتدار پر دوبارہ قبضہ کیا تو جھنڈا ایک بار پھر بدل گیا۔ اس بار جو جھنڈا استعمال کیا گیا یہ اس جھنڈے سے مشابہت رکھتا تھا جو منگولوں نے 13ویں صدی عیسوی میں افغانستان پر قبضے کے دوران استعمال کیا تھا۔ حبیب اللہ خان کے خلاف جب بغاوت کا آغاز ہوا تو اس بار پھر جھنڈے کا رنگ تبدیل کر دیا گیا۔ اس پر سیاہ رنگ کی جگہ سرخ رنگ درمیان میں آ گیا اور ہلال کا اضافہ ہو گیا۔ 1929 میں 7ویں بار جھنڈے کا رنگ تبدیل ہوا۔
1929 میں 8ویں بار جب نادر شاہ نے اقتدار سنبھالا تو سرخ، سبز اور سیاہ رنگ کے افقی پٹیوں کے درمیان سیل لگا دی گئی۔ اس بار جھنڈے کے نصیب میں 2 سال آئے۔ اس کے بعد نادر شاہ نے جھنڈے کا ڈیزائن ایک بار پھر تبدیل کیا، سیل کو بڑا کیا اور اس میں 2 چھوٹے چھوٹے جھنڈوں کا اضافہ کیا۔ یہ جھنڈا ظاہر شاہ کی حکومت کے خاتمے یعنی 1973 تک جاری رہا۔ 1973 میں جب ظاہر شاہ کی حکومت بدلی تو ایک بار پھر داؤد خان نے جھنڈے کا ڈیزائن میں معمولی تبدیلی کی اور سلطنت افغانستان کی جگہ جمہوریہ افغانستان ملک کا نام بھی رکھ دیا۔ 1974 میں ایک بار پھر جھنڈے کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا۔ اس بار پٹیاں لگائی گئیں جو پٹیاں افقی پٹیاں تھیں۔ سبز رنگ کو زیادہ حصہ دیا گیا اور سیل تبدیل کرتے ہوئے اس میں عقاب کا اضافہ کیا گیا۔ 1978 میں جب داؤد خان کو قتل کیا گیا تو ایک بار پھر جھنڈے کا رنگ تبدیل کر دیا گیا۔ اس بار سیل ختم کر دی گئی مگر باقی ڈیزائن وہی رہا۔ اکتوبر 1978 میں جب کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں آئی تو جھنڈا بالکل تبدیل کر دیا گیا۔ جھنڈے کا رنگ سرخ کر دیا گیا اور ایک طرف سیل لگائی گئی۔ اس میں بڑا سا خلق درج کیا گیا اور اوپر ایک ستارہ بناتے ہوئے گندم کے خوشوں کا اضافہ کیا گیا۔ 1980 تک یہی جھنڈا چلتا رہا۔ جب 1980 میں خلق پارٹی کو معزول کیا گیا تو جھنڈے کا ڈیزائن پھر بدل گیا۔ اب خلق کی سیل کی جگہ کاگ وہیل اور گندم کے نشان والی سیل لگائی گئی۔ کاگ وہیل کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر اب صنعتی انقلاب آئے گا اور افغانستان صنعتی طور پر ترقی کرے گا۔ 1980 میں جب ببرک کارمل کی حکومت دی گئی تو جھنڈے کا رنگ ایک بار پھر بدلا، سیل بھی بدل گئی اور سورج کے ساتھ ساتھ کتاب کا اضافہ ہو گیا، یعنی کہ اب افغانستان کمیونسٹ افغانستان بن گیا تھا۔ 1987 میں نجیب اللہ کے حکومت سنبھالنے کے بعد سیل میں تبدیلیاں کرتے ہوئے کتاب کو ہٹا دیا گیا۔ 1992 میں نجیب اللہ کی عبرتناک موت کے بعد اسلامی جھنڈا تشکیل دیا گیا، یعنی سب سفید اور سیاہ پٹیوں کا اضافہ کیا گیا۔ سب سے اوپر اللہ اکبر اور نیچے کلمہ طیبہ لکھا گیا۔ برہان الدین ربانی نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سیل تبدیل کی۔ یہ جھنڈا ابھی تک شمالی تحاد استعمال کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ سیل بدل گئی ہے۔ 1997 میں طالبان نے سفید رنگ کا جھنڈا کلمہ شہادت کے ساتھ متعارف کروایا جو 2001 تک طالبان کی حکومت کے خاتمے تک افغانستان میں لہراتا رہا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2001 سے لے کر 2004 تک 3 جھنڈے استعمال ہوئے۔ 2004 میں آخری جھنڈے میں معمولی تبدیلیاں کی گئیں اور اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان کا اضافہ کیا گیا۔ یہ جھنڈا 2013 تک سرکاری جھنڈا رہا۔ 2013 میں جھنڈے کے ڈیزائن ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا، سیل کو بڑا کیا گیا۔ یہ جھنڈا اشرف غنی کے فرار تک استعمال ہوتا رہا اور اب ایک بار پھر طالبان کا 2001 والا جھنڈا دوبارہ استعمال ہو رہا ہے۔